دنیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا حقیقی دشمن اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ شیطان ہے، اس کے بعد ہمارا اپنا نفس ہے۔ ان دونوں دشمنوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ شیطان کا دشمن بھی اس کا نفس تھا، اسی نفس نے اس کو بہکایا اور تکبر پر مجبور کیا، اس تکبر کی وجہ سے وہ راندے درگاہ۔ ان میں سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے منافقین کی بات کی تکذیب کی ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ اس سے پہلے رمضان المبارک میں بھی ہمارے درمیان بات آئی۔ منافق ایسے بندے کو کہا جاتا ہے جو دل میں کفر چھپائے رکھے، ظاہر میں اسلام کا اظہار کرے کہ میں تو مسلمان ہوں، اور قرآن کہتا ہے یہ بہت بڑے کافر ہوتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم میں سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ جنت اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے اپوزٹ بنایا ہے، تو جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ سب سے اوپر ہے جو ہمارے نبی کا مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہنم کا سب سے غلیظ ترین، سب سے زیادہ تکلیف دینے والا طبقہ سب سے نیچے۔ جتنی نیچے جائیں گے اتنا ہی زیادہ بھیانک اور جہنم کا درجہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی الدرک الاسفلی، سب سے نیچے والے درجے میں منافقین ہوں گے، کافر بھی ان سے اوپر ہوں گے۔ اور کس کو کہا جاتا ہے منافق؟ ہمارے علاقے کی زبان میں کہا جائے تو آستین کے سانپ۔ سنے ابھی ہم سب بہت آستین کا سانپ ہے وہ، آستین کے سانپوں کو کہا جاتا ہے منافقین۔ آپ کے سامنے آئے تو آپ کی طرفداری، اور آپ کے اپوزٹ کے سامنے جائے تو اپوزٹ کی طرفداری، آپ کی برائی۔ میں تو تیرا دوست ہوں۔ جس کو دیکھنے سے دل میں تکلیف ہوتی ہے اس سے کہا جائے تم کو دیکھنے کے بعد دل بھر آتا ہے، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے، یہ منافقت ہوتی ہے۔ برحال اصل منافق کون ہے؟ اصل منافق تو وہ ہے جو دل میں کفر چھپائے رکھے، ظاہر میں اسلام کا اظہار کرے، لیکن ان کے چھوٹے بھائی ہوتے ہیں یہ جو دل میں نفرت ہونے کے باوجود محبت کا اظہار کرے۔ اصل منافق نہیں ہے لیکن ان کے چھوٹے بھائی ہیں، انہی کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تکذیب فرمائی، یعنی ان کو جھٹلایا اور یوں کہا کہ تم سچے نہیں ہو، اپنے قول میں جھوٹے ہو، تم اصل میں کافر ہو، بس مسلمانوں کے سامنے اسلام کا اظہار کرتے ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی چند ایک صفات بیان فرمائی۔ اب ہمیں چاہیے کہ ان صفات کو اپنے سامنے رکھ کر کے اپنے آپ کو پرکھیں، خدا نخواستہ میرے اندر وہ صفات تو نہیں ہے۔ کیا صفات؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافق دھوکہ دیتا ہے۔ میں بھی دھوکہ دیتا ہوں کیا؟ اگر دھوکہ دیتا ہوں تو دھوکہ دینے کی حد تک میں منافق ہوں۔ اگر میں دھوکہ دیتا ہوں تو اللہ فرما رہے یہ منافق کی شان ہے، یہ منافق کی صفت ہے۔ اگر میں دھوکہ دیتا ہوں تو پھر میرے اندر بھی دھوکے کی حد تک منافقت پائی جاتی ہے۔ نمبر 2، جھوٹ بولتا ہے منافق۔ اگر میں بھی جھوٹ بولتا ہوں تو سیم میرے اندر جھوٹ بولنے کی حد تک منافق پایا جاتا ہے، اور زمین پر فساد برپا کرنا چاہتے ہیں منافقین۔ منافقین ایسا ہی چاہتے تھے، مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑوایا جائے، اور بھی دشمنان اسلام کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا جائے، فساد برپا کرنا چاہتے تھے۔ اللہ نے ان کی صفات بیان فرمائی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پکے سچے مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ بشارتیں سنائی ہیں، خوشخبریاں سنائی ہیں، بات بڑی مشہور ہے، بار بار ہم سنتے رہتے ہیں۔ نمبر 1 پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغوں کی یعنی جنتوں کی خوشخبری سنائی ہے، اور ان جنتوں کے بارے میں یہ فرمایا ایسے باغات اور ایسی جنتیں دی جائے گی جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی۔ اب یہ بات بظاہر سمجھنے کو بڑی عجیب لگتی ہے، نیچے سے نہریں بہتی ہوگی۔ یقین مانے مجھے یہ بات اللہ کے کلام کی آیت اس وقت سمجھ آئی جبکہ دلی میں لال قلعے کے اندر جو قلعہ ہے وہاں جا کر کے نظارہ کیا تو پتہ چلا وہاں کے جانکاروں سے یہاں بادشاہ بیٹھتا تھا تو اس کی کرسی کے نیچے سے یوں سمجھیے چوڑان میں 1 فٹ کے بقدر اور لمبان میں 3-3.5 فٹ کے بقدر ہول نظر آ رہا ہے۔ وہاں بادشاہ کی کرسی کے نیچے پتھر ہے، بڑی سیل پتھر کی رکھی ہوئی، اس کے نیچے ہول ہے۔ اس کے بارے میں پتہ چلا کہ پیچھے سے پانی آتا تھا اور ادھر سے گزرتے تھے۔ اس زمانے میں نہ تو اے سی کا دور تھا، نہ پنکھے کا دور تھا، غلام پنکھے جھلتے تھے،
تو پورے محل میں بطور خاص اپنی کرسی کے نیچے ٹھنڈک باقی رکھنے کے لیے پانی کا دور چلایا جاتا تھا، اور پھر اس کے اوپر پتھر کی سل ہے، اس کے اوپر جناب محترم بادشاہ کی کرسی ہے. تو کسی طرح سے ٹھنڈک کا انداز وہاں جا کر کے سمجھ میں آیا. اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات کے بارے میں فرمایا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی، لامحالہ وہاں پر بھی کچھ ایسا نظام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار جگہ جگہ تذکرہ فرماتے ہیں، ایسے باغات دیے ہیں، ان میں قسم قسم کی نعمتیں ہیں، ان کے ساتھ حوریں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب فرمائی ہیں. بار بار تذکرہ آیا، ہم سب سنتے رہتے ہیں. تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان وغیرہ میں ذکر کیا، کچھ تفصیل انشاءاللہ وہاں آئے گی. ایک خاص بات جنت کے بارے میں اللہ نے یہ بیان فرمائی، جنت کی جو اتنی نعمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، تو انسان کی فطرت ہے، جو نعمتیں انسان کو مل جاتی ہے تو انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ نعمتیں ہمیشہ رہیں، چھن نہ جائیں. نعمت رہ کر چھن جائے تو آدمی کتنا بے تاب ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھائے. نعمت پہلے تو آئے اس کے لیے کوشش کرتا ہے، نعمت آ جانے کے بعد پھر یہ کوشش کرتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہے. نعمت چھن جائے تو پھر آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جذبے کا خیال رکھتے ہوئے جگہ جگہ فرمایا ہے، خالدین فیہا خالدین فیہا خالدین فیہا، بے فکر رہو، جنت میں جو تمہیں نعمتیں ملے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی، تم سے چھن نہیں جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیشہ وہ نعمتیں نصیب فرمائیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی تخلیق کا واقعہ ذکر فرمایا. ہم لوگ بار بار سنتے رہتے ہیں، مختصراً سن لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو پہلے فرشتوں کے سامنے فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، اس کی فلاں فلاں صفات ہے وغیرہ وغیرہ. تو فرشتوں نے حیرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کہ باری تعالیٰ آپ ایسی مخلوق کیوں پیدا فرمانا چاہتے ہیں جو آپ کے کہنے کے مطابق دنیا میں جا کے فساد بھی برپا کرے گی، آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے، خون بہائیں گے. جہاں تک آپ کی عبادات کا تعلق ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں، پھر آپ ایسی قوم کو کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک بات بیان فرمائی، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ایک طرف رہو، تمہارے سوال کی میرے پاس کوئی حیثیت نہیں. فرشتوں نے سر تسلیم خم کر دیا. باری تعالیٰ یہ بات مسلم ہے، حقیقت سے آپ واقف ہیں، آپ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. بہرحال یہ جو جذبہ پیدا ہوا تھا فرشتوں کے دل میں کہ آدم کو یا انسان کو آپ کیوں پیدا فرمانا چاہتے ہیں جبکہ وہ خون خرابہ بھی کریں گے، فساد بھی برپا کریں گے، عبادات کے لیے ہم ہیں نا. اس جذبے کی حقیقت بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا پتلا مکمل ہوا، اس میں اب سے اپنے نور پھونکا جس سے حضرت آدم بولنے لگ گئے اور آپ میں جان پڑ گئی، تو فرشتوں کو حکم دیا. بلکہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ دنیا میں یہ فلاں فلاں چیز ہے، ان کے نام بتاؤ. بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھی ہوں گی، ان کے نام بتاؤ. فرشتوں کو ان کے نام معلوم نہیں تھے، اللہ نے سکھایا نہیں تو معلوم کہاں سے؟ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ نام سکھلا دیے اور آدم سے فرمایا کہ آدم ان چیزوں کے نام تم بتاؤ. حضرت آدم نے سارے نام فر بتا دیے، یہ چیز فلاں ہے، یہ چیز فلاں ہے، یہ چیز فلاں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں کی جماعت، اسجدوا لآدم، فرشتوں کو سجدہ کرو. چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. ابلیس نے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا. بڑا مشہور واقعہ ہے، ہم سب جانتے ہیں. یہاں سے ایک نقطہ ذہن میں رکھیں، بڑی عجیب بات ہے. ایک طرف عبادت ہے، عبادت، اور ایک طرف علم ہے. اس واقعے کے ذریعے سے بعض مفسرین نے بڑا خوبصورت جملہ یہ لکھا ہے، اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عبادت علم پر مغلوب ہے اور علم عبادت پر غالب ہے. بات نہیں سمجھ میں آئی؟ علم کا مقام عبادت کرنے والے سے بڑا ہے. ایک بندہ کوئی علم حاصل کر رہا ہے تو وہ بڑا کام کر رہا ہے عبادت کرنے والے کے مقابلے میں. لیکن کون سی عبادات یہاں ذہن میں رکھنا چاہیے؟ نفلی عبادات. اسی وجہ سے وہ ایک حدیث آتی ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک عالم کا، عالم کی بات کر رہا ہوں میں، میرے تمہارے جیسے سیدھے سادے لوگ نہیں. عالم کا اصل میں ڈیفینیشن ہی ہمارے پاس ختم ہو گیا. عالم وہ نہیں ہوتا، عالم بہت بڑی چیز کا نام ہے صاحب، ہمارے تمہارے جیسوں کی بات نہیں ہے. واقعی جو علماء ہوتے ہیں
ایک عالم کا رات میں سو کر کے وقت گزار دینا اور اس کے مقابلے میں ہمارے تمہارے جیسے عبادت گزار کا پوری رات عبادت کر کے گزارنا برابر ہے۔ بڑا عجیب مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم کا رکھا ہے۔ پھر ایک مرتبہ کہہ دو، میرے آپ کے جیسے کی بات نہیں ہے، وہ عالم ایک بڑی چیز کا نام ہے، ان کی بات یہاں پر چل رہی ہے۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو فوقیت نصیب فرمائی ہے عبادت کے مقابلے میں۔ علم بڑی چیز ہے، عبادت اس سے چھوٹی چیز ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کرام نے لکھا ہے، اگر کہیں درس چل رہا ہو، حدیث کا درس چل رہا ہو، قرآن پاک کا درس چل رہا ہو، فقہ کا درس چل رہا ہو، اور پڑوس کی مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، جماعت سے نماز ہو رہی ہے، تو یہ درس پڑھنے والوں کو جماعت کی نماز چھوڑنا جائز ہے۔ بات کو سمجھے، کہیں ایسا نہ ہو غلط سمجھ جائے، وقت چلا جائے تو بھی چھوڑ دیا جائے ایسا نہیں، جماعت چھوڑنا بس جائز ہے، بعد میں آپ جماعت کر لیجئے وقت کے اندر اندر۔ ہاں اگر آپ کی نماز ہی قضا ہو جاتی ہے، وقت پورا نکل جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن صرف جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے۔ بعد میں آپ وقت پر نماز کو ادا کریں گے تو علم حاصل کرنے کے لیے علم کا حلقہ اٹھانے کی ضرورت نہیں، باقی اٹھانا چاہو اپنا اختیار ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ وہ کام بھی عبادت سے کوئی کم نہیں ہو رہا ہے، سوال یہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس ملعون نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس نے یہاں تکبر دکھلایا، اور ابلیس نے کہا، یہاں وہ تفصیل نہیں ہے، دوسرے پارے میں آگے وہ تفصیل ہے۔ ابلیس کہتا ہے، اے اللہ آپ نے مجھے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور فلاں کو یعنی آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ کی صفت اوپر کو جانے کی ہے، مٹی کی صفت نیچے کو آنے کی ہے، تو اوپر والا نیچے والے کو کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ یہ تکبر دکھلایا شیطان نے۔ اس تکبر کی وجہ سے بہرحال وہاں سے راندے درگاہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پھٹکار دیا، وہاں سے ملعون ہو کر کے واپس نکلا۔ لیکن بہرحال تفصیلی واقعہ ہے، ملعون ہو کر وہاں سے نکلتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بعض چیزیں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دے دیتے ہیں۔ وہ مانگتا ہے کہ اے اللہ مجھے قیامت تک موت نہ دی جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چل میں نے تیری بات سن لی، قیامت تک تجھے موت نہیں دی جائے گی، مہلت دی جائے گی۔ اس نے مانگا، اے اللہ اس آدم کی وجہ سے میں تیرے در سے بھگایا جا رہا ہوں، مجھے اس بات کی قوت عطا کر کہ میں اس آدم کو اور اس کی نسل کو جہنم کے راستے پر ڈالوں، جنت کے راستے سے ہٹاؤں۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے میں اس بات کا بھی اختیار دیتا ہوں، لیکن پھر آگے فرمایا یاد رکھ شیطان، جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں کبھی بھی آنے والے نہیں ہیں، جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، جو میرے نیک بندے نہیں ہوں گے وہی تیرے بہکاوے میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے بہکاوے میں آنے سے حفاظت میں رکھے۔ دنیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا حقیقی دشمن اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ شیطان ہے، اس کے بعد ہمارا اپنا نفس ہے۔ ان دونوں دشمنوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ شیطان کا دشمن بھی اس کا نفس تھا، اسی نفس نے اس کو بہکایا اور تکبر پر مجبور کیا، اس تکبر کی وجہ سے وہ راندے درگاہ ہوا۔ اس وجہ سے ہمیں بھی تکبر کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ارے بھئی ہم تکبر کریں گے، ایک بات ہم اپنے دل میں کبھی سوچیں، کس بنیاد پر تکبر کریں گے؟ کیا ہے ہمارے اندر؟ گندگی بنانے کی مشین؟ اس کے علاوہ انسان میں ہے کیا؟ انسان تکبر کیوں کرے؟ جو بندہ تکبر کرتا ہے اسے یہ سمجھ جانا چاہیے کہ میرے اندر شیطان کی صفت ہے۔ تکبر شیطان کی صفت ہے، انسانوں کی صفت تو ہے ہی نہیں، تو میرے اندر شیطان والی صفت آئی ہے، اس لیے ہمیں تکبر کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں پر جو انعامات دیے ان بہت ساری انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے بچایا، دریا سے باہر نکال دیا، فرعون کو اس میں غرق کر دیا اور حکومت و سطوت نصیب فرمائی۔ پہلے جو غلام تھے غلامی سے باہر نکال دیا، وہ بہت ساری نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ آگے آخری بات، بعض یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے حضور کی جو گفتگو سنا کرتے تھے تو دور جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بعض مرتبہ کھڑے رہ کر کے کہتے تھے راعینا راعینا۔ اس سے مراد یہ تھا، حضور کو یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہماری طرف توجہ فرمائیے، زور سے بولیے کہ ہم تک آپ کی بات نہیں پہنچ رہی ہے۔ لیکن ان کے الفاظ میں اصل میں بدنیتی کی وجہ سے تکدر پایا جاتا تھا، دشمنی تھی۔ وہ دشمنی میں کیا کرتے تھے؟ لفظ بولتے تھے راعینا، لیکن دشمنی میں اسے بولا کرتے تھے راعینا، یا مدہ کے ساتھ۔
اور راعینا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے جانوروں کا چرواہا. بڑی خباثت ہے وہ انہوں نے حضور کے سامنے بھی دکھائی ہے. وہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے. حضور کے پاس آ کر سلام کیا کرتے تھے, السلام علیکم. سام کا معنی آتا ہے تم پر ہلاکت اور بربادی ہو. سلام کا معنی آتا ہے سلامتی نازل ہو. سام کا معنی آتا ہے تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو. تو الفاظ کو بگاڑ کر کے السلام علیکم کہتے تھے تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو. یہاں پر بھی لفظ بگاڑتے تھے اور یوں کہتے تھے راعینا, یعنی کہنے کو تو ہم نے راعینا کہا لیکن الفاظ کو بگاڑ کر کے راعینا کہتے تھے, جس کا مفہوم ہوتا تھا ہمارے جانوروں کے چرانے والے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, ہم اندازہ لگائیں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو کتنے محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا. اصل میں ہوا یوں, یہ جملہ سن کر کے بعض مرتبہ بعض صحابہ بھی بولنا شروع کر دیا تھا. اللہ کے نبی ہماری طرف توجہ فرمائیے. ان کی مکاریوں کو صحابہ نے نہیں سمجھا تھا. اللہ تعالیٰ تو سب جاننے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قلعی کھولی اور یوں فرمایا کہ یہ خبیث بدنیت ہے, راعینا بولنا نہیں چاہتے بلکہ وہ راعینا بولنا چاہتے ہیں, الفاظ کو بگاڑ کر بولتے ہیں. اس لیے اے مسلمانوں تم لوگ راعینا کے بجائے انظرنا کہو. انظرنا کا معنی بھی وہی آتا ہے کہ ہماری طرف توجہ کیجیے. بہر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے گویا کہ ایک جواب دیا. یہ مختصر سی آج کی تفصیل تھی. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنی باتیں اس میں نصیحت کی آئی ہے ان سب پر توفیق عمل نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.